سورہ انعام کی یہ جو آیت کریمہ ہم نے سننے اور سنانے کا شرف حاصل کیا ہے، سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ بھی کئی طریقوں سے میرے حضور کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ بھی کئی طریقوں کے ساتھ میری حضور کی عظمت کے قصیدے بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اول تو اس طرح کہ یہ آیت کریمہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میرے حضور خدا کے ایسے محبوب ہیں سبحان اللہ، کہ اگر کسی بات سے دل اقدس کو دکھ پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ، تو خدا خود تسکین فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کافر بے ایمان تکلیف دیتے ہیں مگر خدا تسلیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کفار نے حضور کا انکار کیا، میرے آقا کی رسالت کو جھٹلایا، کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں معاذ اللہ، تو اس سے دل اقدس کو دکھ پہنچا۔ اللہ اکبر، تو دیکھیے کہ کس انداز کے ساتھ خدا میرے حبیب کی دل جوئی فرماتا ہے، تسلیاں دیتا ہے۔ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیارے آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ ہمیں جھٹلا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ میاں محبوب ہی سے سارے باب و بہار ہوتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، اور محبوب ہی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، محب کبھی محبوب کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اللہ اکبر، محب ہمیشہ اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میاں رب نے تو ساری خوشیاں پیدا ہی اپنے محبوب کے لیے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رب اپنے محبوب کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار بولے، کہنے لگے تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے میل کھلے، اللہ اکبر، کہ خدا کبھی میلا نہیں کرتا دل تیرا۔ سبحان اللہ، اخنس بن قیس ابو جہل کا بڑا دوست تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات ہوئی ابو جہل سے تنہائی میں، تو یہ اخنس ابو جہل کو کہنے لگا کہ دیکھ یہ تنہائی کی جگہ ہے، یا میری اور تیری بات کی کسی کو خبر نہیں ہوگی، تو ہے یا میں ہوں، اور کوئی تو ہے نہیں کہ کسی کو خبر ہو، ہماری بات کی کسی کو خبر نہیں ہوگی، ہم تنہائی میں ہیں، مگر آج سچ بول دے، بتا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں، سچ بتا کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم بے شک محمد سچے اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کہنے لگا مگر بات یہ ہے کہ وہ قصی کی اولاد ہیں، اور ان کے خاندان میں ساری بزرگیاں پہلے ہی سے موجود ہیں، اللہ اکبر، کہ بیت اللہ کے پانی پلانے والے، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کی حاجت وغیرہ وغیرہ، سبحان اب اللہ، نبوت بھی ان میں پہنچی جا رہی ہے، سبحان تو اللہ، باقی قریشیوں کے لیے کیا عزت رہے؟ اللہ اکبر، ساڑھ آ گیا، تو یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ نے یہ اعلان کیا کہ میرے حبیب کریم کی زندگی پاک ایسی ستھری اور پاکیزہ ہے کہ صرف دوست نہیں دشمن بھی اس چیز کا اقرار کرتے اور مانتے ہیں کہ میرے حضور سچے ہیں اور امین ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ابو جہل اخنس کو کہتا ہے کہ محمد سچے ہیں، بے شک کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ تو دوست دشمن بھی یہ مانتے ہیں کہ میرے محبوب میرے حبیب کریم سچے ہیں اور امین ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ کبھی بھول کر بھی خوش طبی میں بھی بھول کر بھی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ ہستی میرے حبیب کریم کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ حضور جانے جانا کی ہستی پاک ہے، سبحان اللہ، کیونکہ غیروں میں پہنچ کر پاک دامن بننا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر کمال یہ ہے کہ اپنے دوست اپنے ہم وطن جو ہے وہ پاک دامنی کے قصیدے پڑھیں۔ کمال یہ ہے کیونکہ ہم وطن اور خاص کر لڑکپن کے جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی اندرونی زندگی کو بھی جانتے ہیں اور بیرونی زندگی سے بھی واقف ہوتے ہیں، مگر میرے حضور کی حیات پاک اور زندگی پاک وہ ہے کہ جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے لڑکپن کے دوست ابو بکر صدیق نہیں مانتے، سبحان اللہ،
اور شریک حیات تمام مخلوقات میں سے پہلے شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور کی حیات پاک یہ ہے، اللہ میرے آقا کی جنہوں نے بد نصیبوں نے انکار کیا بھی نا محض حسد کی وجہ سے، عیب کوئی نہیں لگا سکے، بے شک کیونکہ میرے حضور کی حیات پاک اور ذات پاک ہے ہی بے ہے۔ بے شک سبحان اللہ میرے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے آہا کہ گمان نقص جہاں ہے۔ ہاں نہیں میرے امام فرماتے ہیں کہ نقص کیا، نقص تو دور کی بات ہے، نقص کے گمان کی بھی یہ ہمت نہیں کہ میرے حضور کے قریب آ کر پھٹک جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ دعا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ ان لوگوں کی بات سناؤ جنہوں نے سالکین آنکھوں سے میرے حضور کو دیکھا ہے، سبحان اللہ جن لوگوں نے سالکین آنکھوں سے جانے جانا کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب سبحان اللہ کأنہ کا قد خلقتا کما تشاء۔ شاو سبحان حضرت اللہ حسان کہتے ہیں کہ میرے حضور پیدا ہی بے عیب ہوئے، سبحان اللہ میرے محبوب آپ پیدا ہی بے عیب ہوئے ہیں، یعنی میرے حضور کی کا بچپن بھی بے عیب ہے، اللہ آپ کا لڑکپن بھی بے عیب ہے، آپ کی جوانی بھی بے عیب ہے، میرے حضور کی ساری زندگی پاک بے عیب ہے، میرے حضور کی ذات بھی عیب ہے اور میرے حضور کی بات بھی بے عیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کسی نے اور نے عاشق نے کہا سبحان رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے اور اس کے بعد کیا کیا کہیے سبحان اللہ